السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کے دنیاوی نقصانات۔ نمبر 18، فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہونا۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ جزاء الاعمال صفحہ 58۔ فرشتے ایسے آدمی کے لیے دعا نہیں کرتے جو گناہ کے اندر ملوث رہتا ہے۔ تو گناہ کا ایک نقصان یہ ہوا کہ فرشتوں کی دعا سے بھی محروم ہو گیا۔ نمبر 19، خشکی اور تری میں فساد برپا ہونا۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے طرح طرح کی خرابیاں زمین میں پیدا ہوتی ہیں۔ پانی، ہوا، غلہ، پھل ناقص ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ روم آیت نمبر 41۔ یعنی ظاہر ہو گیا بگاڑ خشکی اور تری میں بسبب ان اعمال کے جن کو لوگوں کے ہاتھ کر رہے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا ہے کہ میں نے بنی امیہ کے کسی خزانے میں گیہوں یعنی گندم کا دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر دیکھا۔ یہ ایک تھیلی میں تھا اور اس پر یہ لکھا تھا کہ یہ زمانہ عدل میں پیدا ہوتا تھا۔ اور بعض صحرائی لوگوں کا بیان ہے کہ پہلے زمانے کے پھل اس وقت کے پھلوں سے بڑے ہوتے تھے۔ جزاء الاعمال صفحہ 59۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے صفحہ 183۔ گناہ کرنے سے اللہ کی زمین میں اور تری یعنی سمندر کے اندر نقصان برپا ہو جاتا ہے اور خرابیاں پھیل جاتی ہیں، فساد پھیل جاتا ہے۔ پانی، ہوا، غلہ یعنی اناج، پھل، اس کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ویسے اس کی تعداد کے اعتبار سے بھی کمی آ جاتی ہے اور اس کی حجم یعنی سائز کے حساب سے بھی کمی آ جاتی ہے۔ اس کی جو سائز ہوتی ہے وہ سائز باقی نہیں رہتی، وہ اس سے کم ہو جاتی ہے۔ اور تعداد کے اعتبار سے بھی کمی آتی ہے کہ پہلے بہت ہوتا تھا، گناہ کرنے کی وجہ سے اب وہ کم ہو گیا۔ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی خشکی میں اور تری میں جو بگاڑ آتا ہے، جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ کس کی وجہ سے؟ لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بنی امیہ کے کسی خزانے کے اندر انہوں نے ایک گیہوں دیکھا تھا۔ وہ گیہوں کا دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر تھا۔ کھجور کی گٹھلی تو بڑی ہوتی ہے اور گیہوں جو ہے وہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی امیہ کے خزانے کے اندر ایک تھیلی ملی، اس تھیلی کے اندر گیہوں کا دانہ تھا اور وہ کتنا بڑا تھا؟ کھجور کی گٹھلی کے برابر اتنا بڑا دانہ تھا۔ اور اس تھیلی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ دانہ، یہ پھل عدل کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ یعنی جب زمانے کے اندر، دنیا کے اندر انصاف قائم ہوتا تھا، اس وقت انصاف کا اثر، اس اچھے عمل کا اثر یہ ہوتا تھا کہ گیہوں کا دانہ اپنی سائز کے مقابلے میں بہت بڑا ہوتا تھا، کھجور کی گٹھلی کے برابر ہوتا تھا، اس میں اتنی برکت آ جاتی تھی۔ اور اسی طرح اور بھی جو پھل ہوتے ہیں اس کے اندر بھی برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض جنگلوں کے رہنے والے بھی فرماتے ہیں کہ پہلے کے جو پھل ہوتے تھے، پہلے کے جو دانے ہوتے تھے، وہ بھی اس وقت کے پھلوں سے بڑے ہوتے تھے، لیکن اب کم ہو گئے۔ تو کیوں؟ گناہ بڑھ گئے، دنیا کے اندر گناہوں کا وقوع بڑھ گیا۔ اس وجہ سے ان گناہوں کا اثر یہ ہوا، ان گناہوں کی نحوست کا اثر یہ ہوا کہ وہ پھل کی مقدار بھی کم ہو گئی اور پھل کی سائز بھی چھوٹی ہو گئی۔ تو گناہوں کے اثرات سے زمین کے اندر بھی
فساد پھیلتا ہے اور سمندر یعنی تری کے اندر بھی فساد پھیلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں سے ہماری پوری حفاظت فرمائے اور گناہوں کے دنیاوی اور اخروی نقصانات سے ہماری بھرپور حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔